پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرے بازی ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرے بازی ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ حضور غوث پاک کے شہزادوں کی قدم، ان کے لاڈلوں کے چہرے کی زیارت، امام علی مقام کے نقوش قدم کی برکات، حضور گڈو بابا کی محنتیں، ان کے تمام تر یہ دیوانوں کی مستانوں کی یہ کوشش اللہ قبول فرما لے۔ حضرات بیٹھے، بہت بہت شکریہ، بیٹھے۔ اب وہ میرے آقا حضرت شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کی تعلیمات کے جوہر اب دیکھنے کو ملیں گے جب جیلانی و قادری و حسنی حسینی باڑے بٹ رہے ہوں۔ زیادہ گفتگو نہیں، اب آئیے دوستو، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کیا سکھائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے، صوفیہ کہتے ہیں انہیں حضور کی سیرت سکھاؤ، انہیں حضور کا کریکٹر سکھاؤ، انہیں حضور کی تعلیم دو۔ تو اس کے لیے آپ کو تو 2 3 4 5 سال کسی اسکول میں داخل ہونا پڑے گا، کوئی کورس آپ کو لینا پڑے گا جس کا تعلق سیرت رسول سے ہو۔ اتنا ٹائم آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 3 شعر سناتا ہوں اور پھر یہی شعر بہت ادب سے میں سر جھکاؤں گا، ان آقاؤں کی موجودگی میں مخدوم گرامی حضور صوفی شاداب صاحب قبلہ تک پہنچوں گا، پھر ان کے استقبال کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو علم بلائیں گے۔ سیرت رسول کسے کہتے ہیں؟ کریکٹر حضور کا کیسا تھا، حضور کی لائف کیسے گزری، ایک بڑا ہی وقت طلب ایک ٹاپک ہے۔ لیکن دیکھیں یہ بزرگوں کی موجودگی میں میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی خوشی ہے۔ جاوید بھائی سے دن میں میری بات ہوئی، دوسری مرتبہ میری بات ہوئی، میں نماز پڑھ رہا تھا، ان کی کال بار بار جا رہی تھی، غالباً اثر میں الجھن میں آ گئے۔ بہرحال مجھے خوشی ملی کہ میاں تشریف لائے ہیں، شاید ماریشس کا بھی سفر ہوا تھا درمیان میں، تو الحمدللہ یہ غوث پاک کا مبارک لہو ہے یہاں پر، اور شہر الہ آباد تو قادری بزرگوں کا مسکن رہا ہے ماشاءاللہ۔ جتنے زیادہ یہاں نفسانی شر اور فتنے اٹھے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے سرکار منور شاہ الہ آبادی ماشاءاللہ کی صورت میں، پھر ان کے بعد غوث پاک کے بیٹوں کی صورت میں، غوث پاک کے عاشقوں کی صورت میں یہاں مبارک وجود ہی وجود نظر آئے الحمدللہ۔ 2 3 شعر حضور کی سیرت کے حوالے سے سماعت کر لیں، اس کے بعد لگائیں گے نعرہ۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، سید صاحب بیٹھے ہوئے بیچ میں، پڑھتا ہوں میں۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ بہت بہت شکریہ، سن لیں شعر، آسان ہے، آپ تک پہنچ جائیں گے۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، جسے آتا بھی نہ تھا۔ ایک شعر مجھے بہت عزیز ہے، پڑھ دوں؟ دیکھیں بہت اچھے شعر پڑھے محترم صوفی قاسم صاحب قبلہ نے، اور بیٹھنے کو جس شاعر نے نبھایا وہ میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ ہم لوگ شاعری کے فن سے واقف نہیں ہیں، لیکن جو واقف ہے اس سے واقف ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہاں کیسے قافیے کا التزام ضروری ہے۔ ایک شعر سنیں آپ، میاں دیکھیں۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا۔ نثار بھائی شکریہ، جیتے رہیے، اللہ سلامت رکھو۔ سلمان بھائی بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، اور آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا۔
آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم. بادشاہ ایسا تھا. آخری شعر پڑھتا ہوں ان آقاؤں کے جد کریم کی بارگاہ میں. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. اور اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. اپنے کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو وہ نظر آئے, لیکن جو حضور نے اپنی امت سے محبت کی ہے وہ نظر آ رہی ہے وہ چیز ہے. ذرا حضور کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. آپ نے تو حضور کی محبت کو دیکھا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, پریکٹیکل طور پر آپ کے ساتھ وہ چیزیں رہی ہے کہ حضور نے 1500 سال پہلے کتنی محبت کی ہے. آپ نے حضور سے کتنی محبت کی ہے, آپ کتنی محبت کرتے ہیں, یہ تو بعد میں آئے, حضور پہلے آئے. سمجھے. آخری شعر پڑھتا ہوں, آخری شعر جو مجھے بہت عزیز ہے, شبنم جبل پوری صاحب کا یہ شعر ہے. بس دوسرے فریم میں ہے یہ شعر. شاعر کہتا ہے کہ کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر سجدے میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ. اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے فرما رہے ہیں آپ. اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا, اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے. یہ شعر میں تقریباً 10 سال سے انتظار کر رہا تھا. شبنم صاحب کا انتقال ہو گیا, دعا کریں سرکار کے عرس کا فیضان ان تک پہنچ جائے. آخری شعر جو مجھے بہت عزیز ہے, میرا دل کہہ رہا ہے کہ ان بزرگوں کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھوں اور میں یہ شعر پڑھوں کہ ان کے دادا کتنے کمال والے تھے, ان کے دل میں اپنی امت کی محبت کسی تھی. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر سجدے میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ. اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے فرما رہے ہیں آپ. ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا, امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ. ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا, امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ. امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ. کچھ باتیں جو خطاب کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ کسی کی سنی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو علم سینہ کے حوالے سے مشہور ہوتی ہیں, وہ بزرگوں کی مجالس سے سنی جاتی ہیں پھر اسے سنائی جاتی ہیں. کچھ باتوں کا تعلق ظاہری کتاب کے اسباق سے ہوتا ہے, تحریروں سے ہوتا ہے, مدارس اور عظیم الشان اسکول کالجز یونیورسٹی سے ہوتا ہے. لیکن اسی مبارک علوم کی دنیا میں ایک علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں, جسے علم لدنی کہتے ہیں, جسے وہ پاکیزہ علم کہتے ہیں, جسے علم باطن کہا جاتا ہے. جو کسی کی زبان سے جب وہ علم ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہ سنائی نہیں دیتا, دکھائی دینے لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں. آج حضور غوث پاک کے شہزادوں کی جیلانی سرکاروں کی موجودگی میں مجھے خوشی اس بات کی ہے, اسی شہر الہ آباد میں وہ مبارک مرد قلندر میرا شیخ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ رہتے ہیں, جو اس دربار میں حاضری کے لیے کیسے آتے ہیں. اس دربار کے مقبول خادم حضور صوفی گڈو بابا سے آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں. ان کی کتابیں بہت ساری آئی ہیں. میں نے بغداد معلیٰ میں غوث پاک کے دربار کے خادم شیخ عبدالرحمن صاحب کو دی, اور میرے آقا بڑے سیدی کتابیں ان کی وہاں لے گئے. شیخ عبدالرحمن صاحب قبلہ ان کی کتابیں وہاں کے مشائخ کو دیتے رہے, اور غوث پاک کی مبارک مسجد جامع الجیلانی کے خطیب امام شیخ الماس کے ہاتھوں میں کتابیں رہیں, حضور صاحب سجادہ سرکار ہاشم بابا کے ہاتھوں میں کتابیں رہیں. میں نے داؤد تائی کے آل میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ کاظم تائی, میں نے ان کی صوفی سلطان میں کی کتاب صلاۃ الخماسیہ دو درود پنجتنی کے حوالے سے, جب میں نے وہ کتاب بغداد میں غوث پاک کے گنبد کے سائے میں شیخ کاظم تائی کے حوالے کی تو کتاب اپنی جھولی میں رکھا اور چلے گئے. دوسرے دن پھر چائے خانے پر آئے تو مجھ سے بولے آصف, میں نے کہا نام شیخی کیا بات ہے, تو بولے یہ کتاب جس نے لکھی ہے اتنا بڑا عالم تو پورے عراق میں نہیں ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ.
یہ انہوں نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ عراق کے گرد و غبار کا فیضان ہے جو غریب نواز کے ملک میں منور شاہ کے شہر میں 14 پیرہ کی دہلیز سے جاری و ساری ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ وہ کتابیں تقریباً میری نظر میں 80 لاکھ روپے سے اوپر کتابیں آئی ہیں جو دلوں کو مسلمان کرتی ہیں، آنکھوں کو مسلمان کرتی ہیں، قلب و جگر کو مسلمان کرتی ہیں، دست بازو کو مسلمان کرتی ہیں۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں ان کی کتابیں کئی ملکوں میں لوگ لے گئے اور کتابیں پڑھتے رہے اور خوابوں میں حضور کے بیٹے سیدنا شیخ کی زیارتیں کرتے رہے۔ دعا کرو اللہ حضرت کا سایہ دراز فرمائے، آمین کہہ دو۔ جن کے دادا کی باتیں کرتے رہے، آج ان کے 2 بیٹوں کی موجودگی میں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میاں حضور تشریف لائے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی آسانی سے اتنی جلدی زیارت ہو جائے گی۔ اور آج ماشاءاللہ حضور صوفی صاحب قبلہ کے شہزادے مخدوم گرامی صوفی شاداب القادری صاحب قبلہ یہاں تشریف فرمائے، جو صوفی صاحب قبلہ کے شہزادے ہیں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ ریکارڈ ہونے والی اسکرین پر کبھی یہ باتیں سننے والے اس بات کے تجسس میں نہ رہیں کہ یہ شخصیت کہاں کی ہے جس کے ذکر سے ہمارے قلب کو اللہ پاک کر رہا ہے۔ آسان پتہ میں نے بتا دیا، آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، حضور غوث پاک کی محبت میں رچ بس جائیں اور اس پاکیزہ علم کی عظیم الشان کرنوں کی رسیوں سے اپنے آپ کو مقید کریں جسے بارگاہ غوثیت مآب سے روحانی طور پر بشارتی طور پر میسر آتا ہے۔ مقبول انسانوں کو استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھیں تو اچھا لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، عظمت سرکار غریب نواز، بولو بھائی بولو، عظمت سرکار غریب نواز، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، محافظان مسلک اعلی حضرت، دیار سرکار منور علی شاہ، دہلیز سر کرانے 14 پیر بابا، عرس سرکار داؤد شاہ بابا، مشائخ اہل سنت، فیضان مشائخ جیلانی، مخدوم گرامی صوفی شاداب القادری صاحب قبلہ، بڑے ادب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، صوفی صاحب قبلہ تشریف لائیں اور غوث پاک کے شہزادوں کی بارگاہ سے اجازت نامہ بھی میسر آ جائے ماشاءاللہ، میاں حضور کی بارگاہ سے۔